تعلق براہ راست ستر سے نہیں ہے۔ اب خواتین کی طرف آ جائیں۔ بہنوں کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک عورت کو اپنا تمام حصہ بدن دوسرے لوگوں سے چھپانا چاہیے۔ نماز کے لیے اتنا ضرور ہے کہ جو چہرہ ہے عورت کا مکمل چہرہ، جس کو ٹکلی کہہ لیں آپ، سامنے سے چہرے کی ٹکیا جس کو کہتے ہیں، یعنی بال جمنے کی جگہ، پھر یہ سائیڈ سے کنپٹیاں تھوڑی سی، اور پھر یہ سامنے کا حصہ، بس یعنی چین سے تھوڑا سا نیچے آئیں اور رک جائیں، پورا نیچے تک نہیں، تھوڑا سا آئیں رک جائیں، بس اتنا اس کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ باقی گلے کا حصہ اور پورے کان وغیرہ، اسی طرح پورا سر، اور اسی طرح صحیح قول کے مطابق لٹکے ہوئے بال، جو سر کے پیچھے لٹکے ہوئے بال ہیں، بعض اوقات بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو پیچھے سے بال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب چھپانا ضروری ہے۔ اس کو سب کو فقہاء نے ستر میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح عورت کی کلائی مکمل طور پہ ستر میں داخل ہے۔ ہتھیلی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ بھی ستر ہے، ہاتھ کی پشت ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ بڑے مختلف مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بہن جس طرح اسکارف ٹائپ ایسا کوئی کپڑا سلوا لیں اور نیچے تک کافی لمبا ہو تاکہ اندر ہی ہاتھ رکھیں، اور تکبیر بھی وہ اندر ہاتھ رکھ کے لگائیں اور اندر ہی ہاتھ باندھیں، تاکہ یہ ستر کے مسائل چونکہ بہت نازک ہیں، نماز کے فساد کا کوئی حکم اس میں نہ لگے۔ باقی نیچے کا جو ہے پنجہ وغیرہ، یہ فقہاء نے فرمایا کہ جو عورت کا پاؤں کا پچھلا حصہ ہے وہ ستر میں داخل ہے، مثال کے طور پہ ٹخنے ہیں اور ایڑی، یہ ستر میں داخل ہے۔ باقی جو اگلا پورا پنجہ ہے اس کا استثناء فرمایا۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ اتنی لمبی شلوار پہن کے نماز پڑھنا، یا اتنی لمبی چادر جو زمین تک لٹک رہی ہو اور اس سے پورے ٹخنے اور ایڑیاں چھپ جائیں، حتیٰ کہ جب عورت سجدہ کرنے لگے تو سجدے کی حالت میں چونکہ تھوڑی سی وہ آگے جھکتی ہے تو لازم بات ہے کہ چادر کھینچے گی، تو اس میں بھی پھر یہ ستر نہ کھلنے پائے، اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنے کی حاجت ہے۔ تو ٹخنے اور ایڑیوں کو فقہاء نے عورت کے حق میں ستر میں داخل کیا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ بہنیں کوشش یہ کریں کہ اپنی نماز کے لیے ایک الگ لباس بنائیں اور بڑی چادر کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ پورا حصہ بدن چھپے۔ اب ہماری بعض بہنیں بہت ہی باریک قسم کے دوپٹوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ اگر اتنا باریک کپڑا ہے کہ اسے زمین پہ بچھائیں تو نیچے کی زمین یا اس کپڑے کے نیچے کا حصہ بالکل صاف نظر آ رہا ہو تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ جیسے یہ جارجٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں خواتین کے، کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیں تو ویسی باریک باریک جالیاں سی ہوتی ہیں اس میں، تو نیچے کی حصہ صاف نظر آئے گا۔ ایسا دوپٹہ اوڑھ کر اگر نماز پڑھی تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دروازے میں کھڑا ہو، باہر روشنی ہے تو ٹانگوں کی حیت آپ نے دیکھا ہے کپڑے کے اندر سے نظر آتی ہے، جیسے کوئی مرد بھی مثال کے طور پہ کھڑے ہو جائیں، کتنا ہی موٹا کپڑا پہنا ہو، لیکن اگر وہ ایسے روشنی کے سمت میں کھڑے ہیں آپ دیکھیں گے تو روشنی چونکہ پیچھے سے پڑ رہی ہوتی ہے تو کپڑے کے اندر سے ٹانگوں کی حیت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ حیت نظر آنے سے کوئی یہ ستر کے منافی، ستر کے خلاف نہیں ہے۔ جو اصل تعریف یہ اتنا باریک کپڑا، تو یہ باریک نہیں کہلائے گا بلکہ باریک وہی کہلائے گا کہ اگر اس کو آپ زمین پہ بچھا دیں تو نیچے کی زمین بالکل صاف آپ کو نظر آئے، اسے باریک کپڑا کہتے ہیں۔ لہذا جو کپڑا ایک روشنی میں کھڑے ہونے کی بنا پر بظاہر ستر کا سا کام نہیں کر رہا، اندر سے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں بظاہر، لیکن اگر آپ اسی کپڑے کو بچھائیں گے تو آپ کو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو اصل اعتبار یہ کپڑے کو بچھا کر نیچے نظر آنے نہ آنے کا ہے، دور سے کسی روشنی کے اندر کھڑے ہو کر جسم کی تھوڑی بہت حیت سمجھ میں آنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اتنا باریک کپڑا پہن کے ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بعض بہنیں جب تکبیرات لگاتی ہیں تو ہاتھ باہر نکل آتے ہیں اور یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ کلائی اس طرح یعنی آستین سرک جاتی ہے اور کلائی کھل جاتی ہے۔ ان کی کلائیاں یاد رکھیں ستر میں داخل ہیں۔ اگر 1/4 کلائی کھل گئی، یہاں کونی سے لے کر یہاں تک یہ کلائی ہے پورا، اور یہ ایک پورا ستر کا حصہ ہے، اس کے 4 حصے کر لیں، یہ 1 2 3 4، تو اتنا حصہ سمجھ لیں۔ اگر یہ پیچھے ہٹ گئی قمیض اتنی، جیسے سمجھ لیں مثال کے طور پہ یہ، اور یہ اس پر تکبیر لگا رہی ہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ 1/4 کپڑا کھلا ہوا ہے، ستر ہے، ستر کھلا ہوا ہے، اور ستر 1/4 کے کسی عضو کا 1/4 کے برابر کھلا ہو، اس حالت میں تکبیر لگائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اس سے کم ہے تو نماز شروع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اس پہ توجہ کریں۔ ایک کالر ہمارا دوبارہ کال کر لیجیے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کلائی چونکہ ستر میں داخل ہے، لہذا
اس کا اگر کوئی حصہ کھلا ہوا تو دیکھیں گے کہ 1/4 کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر 1/4 کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو نماز شروع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی اور واجب العیادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے بہنوں کو میں نے جیسے شروع میں مشورہ دیا تھا کہ جب وہ تکبیر لگائیں تو کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ رکھیں، بس تکبیر لگا لیں، باہر نکال کی کوشش نہ کریں ورنہ کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لمبی چادر پہن کے نماز پڑھیں، اگر مردوں کی طرح ٹخنے کھول دیے اور پھر جب سجدے میں گئی تو اور شلوار سرک گئی تو پنڈلی بھی نظر آ گئی تو یہ تو بدرجہ اولا ستر ظاہر ہو جائے گا اور اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادات کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض ہماری بہنیں ایسے موقع پر کہہ دیتی ہیں ارے جی یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ مولویوں کی طرف منسوب کر کے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہہ کر آپ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں کہہ رہے چھوڑ تو دنیا والوں کی باتیں ہیں، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، جیسے بھی چاہے رشتہ آ جائے کر لیں۔ نہیں، اس میں تو ایک ایک بال کی کھال نکال لیتے ہیں، استخارے علیحدہ کرواتے ہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا۔ تو دین کا معاملہ ہماری نگاہوں میں اتنا آسان ہو گیا کہ چاہے عبادت برباد ہو رہی ہو، تھوڑا سا اہتمام نہیں کرنا ہے، پوری زندگی کی عبادات چاہے برباد ہو جائیں، میدان معاشر میں گرفت ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مادی لحاظ سے چیزوں کی طرف بہت زیادہ، جو مادی اشیاء ہیں ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے اور آخرت کی کوئی فکر ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے بے پرواہی کے جملے نکلتے ہیں۔